انجینئر علی مرزا کے لیے کہ آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ بنو امیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکلواتے تھے، گالیاں دلواتے تھے، تو ادھر کیا کہیں گے؟ حسن العیاری نے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر ان کے خلاف نازیبا گفتگو کی اور اپنے خبث باطن کو ظاہر کیا، تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی جس میں اس کی غلط باتوں کی پکڑ کی، تو اس پر اس کے چاہنے والوں نے پھر میرے خلاف کمنٹس کیے ویڈیو میں اور جوابات کے مطالبے کرنے لگے، اور کیا کیا پتہ نہیں مطالبے کیا، اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ لوگ صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کو معاف نہیں کرتے تو کسی اور کو یہ کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے بارے میں یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ ہم دونوں کاذب ہیں، عاصم ہیں، غادر ہیں، خائن ہیں یعنی جھوٹے ہیں، بد عہد ہیں، گنہگار ہیں اور خیانت کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو حسن العیاری کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اس لیے اس نے پھر ان الفاظ کو کچھ زیادہ بڑھاوا دے کر کچھ اپنی طرف سے الفاظ بھی شامل کر کے اور اس کو ایک ایسے پیرائے میں بیان کیا کہ واضح طور پر صحابہ کی گستاخی کی، اور پھر یہ بات نہیں بتائی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ اگر انہوں نے انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی یہ الفاظ کہے ہوں گے، ان کا یہی عقیدہ ہوگا کیونکہ وہ انکار نہیں کر رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر انکار نہ کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا، تو اسی حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1757 اور اسلام 360 کے مطابق 4577، اسی حدیث میں شروع میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے ہیں، کیا؟ کاذب، عاصم، غادر، خائن، یہی الفاظ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارا میرے بارے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا، تو یہی الفاظ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع میں کہے تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کا بھی انکار نہیں کیا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تو کیا پھر یہ مان لینا چاہیے نعوذ باللہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جب انہوں نے اپنے بارے میں انکار ہی نہیں کیا؟ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ماحول میں بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی اسی طرح تھا، یہ جو شیعہ کا نظریہ ہے معصوم کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی اور بات ہوگی۔ تو یہ نظریہ نہ صحابہ کا تھا، نہ اہل بیت کا تھا، اور نہ وہ لوگ ہر طرح کی چھوٹی موٹی خطا سے پاک تھے۔
تو یہ اس وقت کے ماحول کے مطابق غصے میں کچھ الفاظ جو منہ سے نکل جاتے ہیں وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے، اور جب انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جیسے یہ اپنے بھتیجے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے عقیدہ تو پھر تم ہمارے بارے میں بھی رکھتے ہوگے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب جو لوگ فیصلہ کروانے آئے ہوئے ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کروائیں یا ان الفاظ کا فیصلہ کروائیں، ان کا تو جو اصل ایشو تھا انہوں نے اسی پر ہی فوکس کرنا تھا، اس کو ہی حل کروانا تھا، نہ کہ یہ الفاظ اس نے کیوں کہے، یہ آپ نے جو فرمایا ہمارا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ باتیں انہوں نے نہیں کرنی تھی۔ انہوں کا جو اصل مسئلہ تھا وہ وہی حل کروانا چاہتے تھے۔ اور ایک یہ بات علی مرزا کے لیے، انجینئر علی مرزا کے لیے، کہ آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ بنو امیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکلواتے تھے، گالیاں دلواتے تھے، تو ادھر کیا کہیں گے؟ یہ تو سامنے، ادھر تو آپ ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ ایک ثبوت جو گورنر کا ہے کہ بنو امیہ کا کوئی گورنر تھا، تو وہ میں نے پیچھے ویڈیو پوری بنا دی ہے کہ کون شخص ہو سکتا ہے، لیکن ادھر اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں واضح طور پر واضح حدیث میں موجود ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاذب، عاصم، غادر، خائن، یہ سارے الفاظ موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو ادھر آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ یہ غصے کی حالت میں کچھ الفاظ منہ سے نکل گئے، اور ہمارے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محترم ہیں، بہت باعزت ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، خلفائے اربعہ میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ہستی ہیں۔ اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، باپ کی جگہ پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی بھی بہت شان ہے، لیکن ان کے درمیان جب آپس میں اختلاف ہو گیا تو کسی وجہ سے غصے کی حالت میں یہ الفاظ منہ سے نکل گئے۔ مسلمان کو کبھی زیب نہیں دیتا کہ صحابہ پر اپنی زبان درازی کرے اور ان کے خلاف باتیں کرے، کیونکہ وہ لوگ معصوم نہیں تھے۔ ایک آدھ الفاظ اگر کسی صحابی سے دوسرے صحابی کے خلاف نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف ہمیشہ باتیں کرتے رہیں،